بہت بڑا سوال پاکستان کے اندر یہ ابھر رہا ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کو اس کے ذمہ دار سمجھتے ہیں، موجودہ حکومت عمران خان صاحب کو اس کے ذمہ دار سمجھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور یہ سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اصل ذمہ دار اس صورتحال کا کون ہے؟ کیا وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں؟ کیا وہ شوکت طریق صاحب ہیں؟ کیا وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں؟ اور کیا وہ عمران خان صاحب ہیں؟ کل جب روپے کی قدر کم ہونا شروع ہوئی اور ڈالر مضبوط ہونا شروع ہوا اور 19 روپے اچانک اس میں اضافہ ہو گیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی۔ عمران خان صاحب کی اس ٹویٹ سے کسی حد تک میں متفق بھی ہوں، لیکن اس میں ایک ایسا پورشن ہے کہ جس نے مجھے یہ ویلاگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ٹویٹ عمران خان صاحب کی ہے جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قدر میں، ڈالر کی قدر میں 62% سے زائد یا ڈالر کے مقابلے میں 110 روپے کی گراوٹ کی شکل میں پی ڈی ایم نے 11 ماہ میں روپے کو عملہ ذبح کر دیا۔ اس سے قرضوں میں 14.3 کھرب کا اضافہ ہوا۔ یہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی اتنا اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی 31.5% اضافہ ہوا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی۔ اور 75 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی مہنگائی، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ان 11 مہینوں میں ہوئی، یہ بات ان کی درست ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قوم تبدیلی حکومت کی سازش کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے، جس کے ذریعے سابق چیف آف آرمی سٹاف نے مجرم قوم پر مسلط کی ہے۔ یہ سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان لوگوں کو مسلط کیا جس کی وجہ سے پاکستان آج اتنے بڑے کرائسس کا شکار ہے۔ ہم اس سٹیٹمنٹ کو یہاں سے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی۔ یہاں پہ کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں گے کیا واقعی صرف جنرل باجوہ اکیلے اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے، یا کوئی اور بھی اس گناہ میں یا اس جرم میں شامل ہے، یا جنرل باجوہ صاحب بالکل ہی فارغ ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ سب کچھ جو بھی کیا یہ کسی اور نے کیا۔ تو میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا، اس ساری صورتحال کو۔ پاکستان میں ایک سیونتھ این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا۔ یہ شوکت طریق صاحب وزیر خزانہ تھے اس وقت، اور آصف علی زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھے۔ اس دور میں یہ ایک فیصلہ ہوا کہ ہمیں میکسیمم پیسے صوبوں کو دینے چاہیے، کیونکہ تمام ترقیاتی کام صوبوں نے کرنے ہوتا ہے۔ تو جب صوبوں کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ سڑکیں بنا سکیں گے، نالیاں بنا سکیں گے، ہسپتال بنا سکیں گے، اسکول بنا سکیں گے، اور وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکیں گے۔ 7واں این ایف سی ایوارڈ جب ہوا تو اس کے بعد 62% رقم، یعنی جو پاکستان کے خزانے میں جتنا پیسہ آ رہا ہے اس میں سے 62% صوبوں کے پاس چلا گیا، اور اس میں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ اب یہ میجر چنک تھا جو یہاں سے خزانے سے نکلا اور اس کے بعد صوبوں میں چلا گیا، اور اس کے بعد صرف 38% رقم بچ گئی۔ اب وفاق کے پاس صرف 38% رہ گئے۔ اب وفاق نے اس 38% رقم سے کیا کیا کرنا ہے؟ اس نے سارے قرضوں کی قسطیں اور سود ادا کرنا، اس نے پورا ڈیفنس کا جو میکنزم ہے اس کا سارا بوجھ بھی برداشت کرنا ہے، اس نے وفاقی حکومت کے جو خرچے ہیں، جو وزارتیں ہیں، جو ظاہر ہے جو ایگریمنٹس ہیں، ان سب کی قسطیں بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ بھی وفاقی حکومت نے کرنے۔ پرائم منسٹر نے بھی جانا ہے، اس کا خرچہ بھی اسی پیسے سے ہوگا۔ پریزیڈنٹ نے بھی ملک سے باہر جانا ہے، اس کا خرچہ بھی اسی بجٹ سے ہوگا۔ باہر سے ڈیلیگیشنز نے بھی آنا ہے، اس کا خرچہ بھی ظاہر اسی سے ہوگا۔ پاکستان نے بے شمار جگہوں پہ فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اپنا کنٹریبیوشن دینا ہوتا ہے۔ یون کے بہت سارے اداروں میں پاکستان ظاہر اس کا ممبر ہے، اور اس کی ایک فیس ہے، وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے، وہ رقم بھی وفاق نے ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی ہے، جو گیس ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، وہ بھی وفاق کے ذمے ہیں۔ اور جتنے ادارے مثلا پی آئی ہے، پھر اسٹیل مل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بہت سارے ادارے ہیں وہ بھی وفاق کے پاس ہیں، اور ان سب کے اخراجات بھی وفاق نے برداشت کرنے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق نے ڈیمز بھی بنانے ہیں ادارے، اس کے ساتھ ساتھ وفاق نے نئے بجلی کے کارخانے بھی لگانے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاق نے نئی گیس بھی امپورٹ کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وفاق اس کا ذمہ دار ہے۔ پھر ڈالر کو مینٹین کرنا تاکہ ڈالر اتنے کم نہ ہو جائیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، وہ بھی وفاق کی ذمہ داری ہے۔ اور اسٹیٹ بینک ظاہر ہے وہ بھی وفاق کی ذمہ داری ہے، اور باقی ساری چیزیں میں جو اس میں ظاہر صوبے تو ذمہ دار نہیں ہیں، صوبوں نے نہ دفاعی اخراجات برداشت کرنے ہیں،
نہ ہی انہوں نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اس کی قسطیں ادا کریں، اور نہ ہی انہوں نے جو سود ہے اور قسطیں ہیں قرضوں کی وہ ادا کرنی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی انٹرنیشنل فیس ادا کرنی ہے۔ لہٰذا صوبے 62% رقم لے کے سائڈ پہ ہو گئے، اور جو باقی پورے ملک کا برڈن ہے یا پوری دنیا کا جو برڈن ہے وہ 38% کے اوپر آ گیا، جو ظاہر ہے پاکستان جیسا ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بنیاد جو شوکت ترین صاحب نے 7th NFC ایوارڈ میں رکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان یہاں پہ پہنچا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو عمران خان صاحب نے بے شمار غلط کام کیا، لیکن انہوں نے ایک کام بہت اچھا کیا، اور وہ کام تھا حفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ بنانا۔ حفیظ شیخ صاحب سے لاکھوں اختلاف آپ کر سکتے ہیں، ان کی فلسفی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ حفیظ شیخ IMF کا حصہ رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل باڈیز پہ کام کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ IMF یا ورلڈ بینک کام کیسے کرتا ہے، تو وہ ان کے اندر کے بھیتی تھے، تو انہوں نے اس اکانومی کو آہستہ آہستہ چلانا شروع کیا۔ حفیظ شیخ کی فلسفی یہ تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہم اکانومی کو سٹیپ بائی سٹیپ بڑھائیں گے تو اکانومی ہیٹ اپ نہیں ہوگی، جب ہیٹ اپ نہیں ہوگی تو یہ جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ قائم رہے گا، یعنی جتنے ڈالر ہمارے پاس ہیں ان میں سے کچھ ہمیں باہر دینے پڑیں گے اور باقی پیسے ہمارے پاس بچ جائیں گے۔ اور جب اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو ظاہر ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو آپ کو امپورٹس بھی بڑھانی پڑتی ہیں، جب امپورٹس بڑھانی پڑتی ہے تو وہ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ کے پاس پیسے آتے کم ہیں ڈالرز اور جاتے زیادہ ہیں، اس کا ظاہر پھر ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو حفیظ شیخ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے یا گروتھ جو ہے 1% پہ ہے، ہم اسے 5% پہ فوراً نہیں لے جا سکتے، ہم پہلے 2% پہ جائیں گے، پھر 3% پہ جائیں گے، پھر 4% پہ جائیں گے، پھر 5% پہ جائیں گے، اور پھر جا کے ہم 6% پہ جائیں گے، ہمیں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے۔ تو یہ معاملہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن آل آف سڈن 2021 میں عمران خان صاحب نے حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کر کے ان کی جگہ شوکت ترین کو ایڈ کر دیا۔ اب شوکت ترین صاحب کو جب ایڈ کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ شوکت ترین اس طرح آئے، کیونکہ اکانومی اس وقت ٹھیک چل رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے، اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب آ گئے۔ جب شوکت ترین صاحب آئے تو انہوں نے آتے ہی دو بڑی غلطیاں کی۔ ایک تو انہوں نے اکانومی کو ہیٹ اپ کر دیا، انہوں نے فوری طور پہ امپورٹس کھول دیں اور کہا کہ جس نے مشینری منگوانی منگوا لے، جس نے را مٹیریل منگوانے منگوا لے، اور انہوں نے کہا کہ ایکسپینڈ کریں آپ اپنے بزنس کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب انہوں نے اوپن کیا اس کو تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب باہر سے مشینری آنی شروع ہوئی، باہر سے را مٹیریل بڑھنا شروع ہوا، تو یہاں سے جو ڈالر جمع کیے ہوئے تو فوری طور پر باہر جانا شروع ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جب آپ چیزیں خریدیں گے تو LC کھولیں گے، جب آپ LC کھولیں گے تو آپ نے ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہے، تو اب آپ نے جب ڈالرز میں پیمنٹ کی تو ہمارے جو ریزروز تھے وہ فوری طور پر نیچے آئے۔ تو شوکت ترین صاحب کے آتے ہی $4 بلین فوری طور پہ پاکستان کے کم ہو گئے اس وقت، لیکن ظاہر ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب امپورٹ بڑھی تو ٹیکسز بڑھ گئے، ظاہر ہے جب آپ ڈیوٹی دیتے ہیں تو ڈیوٹیز بھی آپ کے پاس جمع ہوتی ہیں، تو ساتھ FBR بڑا تگڑا ہو جاتا ہے، تو ساتھ ہی عمران خان صاحب نے دیکھا دیکھیں جی ہمارے ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے کسٹم میں اضافہ ہو گیا، تو ہمارا ریونیو بڑھ گیا۔ تو اس وقت بہت سے لوگوں نے ان کو بتایا، جس میں جناب باجوہ صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ سر ہم ڈالر بار بھجوا کے روپوں میں ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ روپوں میں ٹیکس اگر فرض کریں کہ 40 گنا بھی بڑھ جائے تو ہمیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہمارے پاس ڈالرز ہوں گے تو اس کا ہوگا، کیونکہ ڈالر ہوگا تو ہماری اکانومی تگڑی ہوگی۔ تو ہم نے ٹیکس ضرور بڑھانا ہے لیکن ہم نے ڈالرز بھی اپنے پاس رکھنے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس وقت نہیں مانے، اور پھر ظاہر اکانومی ہیٹ اپ ہوئی، جب ہیٹ اپ ہوئی تو ڈالر بڑی تیزی سے باہر جانا شروع ہو گیا۔ دوسری غلطی شوکت ترین صاحب نے یہ کی کہ حفیظ شیخ صاحب نے IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور ایگریمنٹ کے مطابق چل رہے تھے، لیکن جب حفیظ شیخ صاحب چلے گئے تو شوکت ترین صاحب نے جو اس وقت بجٹ دیا 2021 کا، اس بجٹ میں انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جو IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس کے خلاف تھے، لہٰذا IMF ناراض ہو گئے۔ جب IMF ناراض ہوگی تو ایک 1.5 لاکھ ہو گیا، اس 1.5 لاکھ کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کے جو مالیاتی ذخائر تھے وہ پھر تیزی سے نیچے گرنے لگے اور پاکستان کے اوپر پابندیاں لگنے لگی، پاکستان بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ تو پھر شوکت ترین صاحب دوڑ کے IMF کے پاس گئے اور نومبر میں انہوں نے ایک دوبارہ معاہدہ کیا، اور وہ جو معاہدہ کیا اس کے تحت IMF نے پاکستان کی قسط جاری کرنے کا اعلان کر دیا، اور فروری میں ہمیں وہ قسط ملنی تھی۔ اب جو ہی فروری آیا اور ہمیں پہلی رقم ملی ہمارے خزانے میں آئی تو فوری طور پہ شوکت ترین صاحب نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیٹرول کی قیمت میں تھوڑا تھوڑا ہر مہینے اضافہ کریں گے تاکہ پھر ایک اس لیول پہ آ جائے کہ جہاں پہ ہم قسط دینے کے قابل ہو جائیں، جہاں پہ IMF اور پاکستان دونوں کمفرٹیبل ہو جائیں۔
لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ میری گورنمنٹ جا رہی ہے اور وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اچانک 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی۔ اب جو ہی یہ قیمت کم ہوئی تو آئی ایم ایف نے پھر کہا کہ جی آپ تو ابھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہی پیسے آئے تو آپ نے فوری طور پر اس معاہدے کو توڑ دیا، لہٰذا اب آپ کو اگلی قسط نہیں ملے گی۔ تو جب آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو اگلی گورنمنٹ آئے گی یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اکانومی نہیں چلا سکیں گے، بلکہ اس دوران وہ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے شوکت ترین کو جنرل باجوہ کے پاس بھجوایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ لوگ ملک کو تباہ کر دیں، لہٰذا آپ انہیں روکیں۔ اب شوکت ترین صاحب جو مشورہ لے کے گئے تھے جنرل باجوہ صاحب کے پاس، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا یہی مقصد تھا کہ فوج آگے بڑھ کے ڈنڈے کے زور پہ یہ جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں، ایم کے ایم الگ ہو رہی ہے، کاف لیگ الگ ہو رہی ہے، باپ پارٹی ان سے الگ ہو رہی ہے، اختر مینگل صاحب ان سے الگ ہو رہے ہیں، ان کو واپس لائیں۔ تو یہی مقصد تھا۔ تو اب اگر آپ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ فوج باقاعدہ انٹرونشن کر کے ان جو اتحادیوں کو جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں ان سب کو واپس لائے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ فوج سیاست کے اندر بھی رہے اور ان کے ساتھ بھی رہے۔ دوسرا، جب یہ عمران خان صاحب کل بھی مان رہے تھے، بلکہ آج بھی انہوں نے مانا کہ شوکت ترین کو میں نے بھجوایا تھا ان کے جنرل باجوہ صاحب کے پاس۔ اب سوال یہ ہے کہ 2022 میں، مارچ 2022 میں آپ وزیر خزانہ کو آرمی چیف کے پاس کیوں بھجوا رہے ہیں؟ کیا اکانومی چلانا فوج کا کام ہے؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا کام ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ نے شوکت ترین صاحب کو بھجوایا ان کے پاس۔ لیکن اگر آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ فوج کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے، اکانومی چلانا گورنمنٹ کا کام ہے، فوج کا کام نہیں ہے، تو پھر آپ وزیر خزانہ کو آرمی چیف کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب ظاہر ہے عمران خان صاحب کو دینا چاہیے۔